جب جانور ذبح کرتے ہیں تو عام طور سے قربانی کے جانور کی آدھی گردن کاٹتے ہیں۔ یہ آدھی گردن جو کاٹتے ہیں تو اس میں جو مطلوب ہے رگوں کا کاٹنا وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ 4 رگیں ہیں اور نسیں جن کا کاٹنا ہے، ایک تو حلقوم، ایک مری، اور ان 2 رگوں کا جو گردن کی دونوں جانب ہوتی ہیں ان کو ودجان کہتے ہیں۔ حلقوم وہ نس ہے کہ جس سے سانس آتا اور جاتا ہے، اور مری وہ نس ہے کہ جو نرخرے سے لے کے جانور کے معدے تک ہوتی ہے اور اس کے ذریعے کھانا اور پانی جانور کے معدے میں جاتا ہے۔ اور جانور کی دونوں گردن کی دونوں جانب جو 2 نسیں ہوتی ہیں ان کو شہرک کہتے ہیں، ان کے اندر خون دوڑتا ہے۔ ان 4 رگوں کو کاٹا جاتا ہے۔ آدھی گردن جب کاٹ دی، یہ 4 رگیں کٹ گئیں تو اب مقصد حاصل ہو گیا، مزید گردن کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ مزید اگر اور گردن کاٹیں گے اور اس کی گردن الگ کریں گے تو جانور کو اور زیادہ اذیت اور تکلیف ہوگی۔ اس لیے 4 نسیں کٹ جائیں، جانور قربان ہو گیا اور مقصد حاصل ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس جانور کی گردن کو پورا الگ نہ کیا جائے، آدھی گردن کاٹتے ہیں جس میں یہ 4 نسیں کٹ جاتی ہیں، تو اس کے جو سر کے پیچھے کی جانب نسیں ہوتی ہیں وہ اس کے بدن سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کے بدن سے اس کے دماغ کا تعلق برقرار رہتا ہے، اور اس برقرار رہنے کی وجہ سے اس کا دم مسفوح بہنے والا خون وہ اس کے بدن سے پورا کا پورا باہر نکل جاتا ہے۔ اب اگر پوری گردن کاٹ دیں گے تو کسی نہ کسی درجے میں اس کا بہنے والا خون اس کے بدن کے اندر منجمد ہو جاتا ہے اور باقی رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گوشت کی لذت میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے آدھی گردن کٹ گئی تو یہ فائدہ بھی ہے اور مقصد حاصل ہو گیا۔ جب قربانی کریں تو یہ 4 نسوں کا کاٹنا ہے، اور یا ان میں سے اکثر کا کاٹنا ضروری ہے، ورنہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ جب جانور کو ذبح کر دیا تو ایک اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سفید نس ہوتی ہے۔ یہ خیال رکھیں کہ بہت سارے لوگ اس جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس سفید نس کو کاٹتے ہیں، جس سے جانور کو بے پناہ اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس ریڑھ کی ہڈی کی سفید نس کو ہرگز نہ کاٹیں، اس لیے کہ اس سے جانور بے پناہ اذیت اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ عمل مکروہ ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد بہت سارے لوگ یہ عمل کرتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر اور اس کے سینے کے اندر چھری کو گھونپ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا دل پھٹ جاتا ہے اور ایک دم خون باہر آ جاتا ہے۔ یہ عمل بھی مکروہ ہے اور خلاف سنت ہے۔ اس سے بھی جانور تکلیف محسوس کرتا ہے، بہت زیادہ اس کو اذیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو آسانی پہنچانے کا حکم دیا ہے، بلا وجہ اذیت اور تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ جانور کو جب ذبح کر دیا تو اس کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال کو نہ اتارے، اس لیے کہ اس سے بھی جانور اذیت اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک تو اس کے ذبح کرنے کی تکلیف، اور ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے اس کی کھال اتارنا شروع کر دی، مزید اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس لیے یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ جب پورے طور پر ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کے بعد اس کی کھال کو اتارا جائے، اور شریعت کے مطابق جانور کے ذبح کرنے میں عمل کو اختیار کیا جائے۔